السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا اب ویسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سرکاری افسران بند کمروں میں نجی محفلوں میں بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو کچھ کاشف عباسی کو ایک سرکاری افسر، ایک بیوروکریٹ نے بتایا ہے، جو گراؤنڈ پر موجود تھا، جس نے ساری دھاندلی دیکھی، وہ ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے۔ دوسری جانب آج بڑا اہم دن ہے۔ تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیل بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروانے جا رہی ہے۔ عموماً 7 دن کے اندر انتخابی نشان ویب سائٹ پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اکبر ایس بابر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں الیکشن کمیشن اور انہوں نے وہاں پہ درخواست دائر کر دی ہے۔ اس دفعہ بھی معاملہ کیا الیکشن کمیشن 7 دن کے اندر طے کرے گا یا پھر لمبی ہیئرنگز چلیں گی، 6 مہینے سال انتظار کروایا جائے گا اور تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا؟ کیا معاملہ پھر عدالتوں میں جائے گا؟ ہو سکتا ہے پھر سے پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دیا ہے 5 ججز پر مشتمل، جو اب سے کچھ دیر بعد سماعت شروع کرے گا اہم ترین کیس کی۔ تحریک انصاف سے جو مخصوص نشستیں لے لی گئی ہیں، جو کہ ان کا حق ہے، اس دھاندلی کے باوجود جو ان کی نشستیں بنتی تھی وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ اس پر پشاور ہائی کورٹ ابھی اہم ترین سماعت کرنے جا رہی ہے۔ اس میں نئے نقطے نکالے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حلف لینا یا نہ لینا پارلیمان کا اختیار ہے، اس میں کسی عدالت کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ قاسم سوری نے بھی ایک رولنگ دی تھی عدالت نے، جس کے اندر گھس کے آرٹیکل 69 کی دیوار پھلانگ کر ایک رولنگ کو ختم کیا تھا؟ حالانکہ یہ تو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ان کو سیٹیں دے رہے ہیں، یہ پارلیمان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ تو خالصتاً ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ تھا، لیکن وہاں سب خوش تھے۔ اور آج وہی منافق کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے۔ تو ہائی کورٹ نے معاونت طلب کی ہے کہ کیا ہماری جورسڈکشن ہے، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ آج تک سٹے ملا ہوا ہے اس کیس کا فیصلہ اگر تو کرنا ہے پشاور ہائی کورٹ نے تو یہ جلدی ہوگا، 1-2 سماعتوں میں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ لمبا نہیں چل سکتا کیونکہ ممبرز آف پارلیمان نے حلف اٹھانا ہوتا ہے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ معاملات کہاں جائیں گے۔ ناظرین اکرام، تحریک انصاف کے پاس عمران خان کو نکالنے کے علاوہ اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے۔ باہر کی قیادت بہت اچھی ہوگی، بہت زیادہ دل سے کام کر رہے ہوں گے، لیکن عمران خان از اے جینٹ، اور یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ اس کے بعد نیچے سارے ہی بونے نظر آتے ہیں۔ اس ٹائم عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ یا القادری ٹرسٹ کیس میں بھی سزا دینے کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں عمران خان کی اگر سائفر اور توشہ خانہ کیس میں بریت ہو بھی جاتی ہے تو یہ نیب کے القادری ٹرسٹ کیس میں سزا سنا دیں گے۔ پھر وہ کیس کتنا عرصہ چلے گا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ فیصلہ سازوں کی یا منصوبہ سازوں کی یہ مرضی ہے کہ عمران خان کو مزید 1.5 سال تک جیل میں رکھا جائے۔ 1.5 سال بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے۔ میں 1.5 سال کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی ہو گیا ہے مارچ، تقریباً 1 سال اور 8 ماہ یا 9 ماہ رہ گئے ہیں ایکسٹینشن ہونے میں۔ عمران خان اگر اس سے پہلے باہر آ جاتے ہیں، اس سسٹم کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، پرابلم کریٹ کرتے ہیں، خاموش نہیں ہوتے، جو کہ عمران خان نے آج بتایا ہے کہ مجھے غلامی تسلیم کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، میں کسی صورت غلامی تسلیم نہیں کروں گا، کسی صورت اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اب تو خیبر پختونخوا سے ایک لانچنگ پیڈ مل گیا ہے، تو تحریک انصاف وہاں بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے، ہر شہر میں جلسے کریں تو ایک مومنٹم بن جائے گا، جلسے سوشل میڈیا کے لوگ کور کریں گے، بات ہوگی، اس طرح ایک مومنٹم بن جائے گا جو سپل اوور کرے گا پنجاب کے لیے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ حکومت قبول کر لے، خاموش ہو جائے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ اس سسٹم کو کم از کم 1.5-2 سال چلنے دو، ایکسٹینشن ہو جائے، IMF کا پروگرام چالو ہو جائے، ہو سکتا ہے مکمل بھی کروانے کی بات کریں کہ 3 سال کے لیے خاموش ہو جاؤ، ایک IMF کا پروگرام مکمل ہو جائے 3-3.5 سال کا، 3 سال 6.5 یا 8 ارب ڈالر کا IMF کا پروگرام انہوں نے مانگنا ہے، ہو سکتا ہے 10 ارب ڈالر کا مانگ لیں، اور یہ ممکن ہے کہ دے بھی دے IMF، کیونکہ آخری بار جب ان 2 نورتنوں کی حکومت آئی تھی 2008 میں تو 5 سال کا کیونکہ مینڈیٹ تھا، IMF نے 10 ارب کا پروگرام پاکستان کو دیا تھا۔ اس بار بھی ان کی حکومت IMF آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ
$6 ارب سے کچھ زیادہ ہی پیسے IMF ان کو آفر کرے گا. ہاں اس کے لیے وہ شرائط جو بھی رکھے گا آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا, لیکن پروگرام آپ کو بڑا ملے گا مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ عالمی قوتوں کو آپ نے خوش کیا ہے. عمران خان کو کھڑے لائن لگا کے, عمران خان کو جیل میں ڈال کے, پابند سلاسل کر کے آپ نے عالمی قوتوں کو خوش رکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے, IMF کے ذریعے دیں گے یا جس طرح بھی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج کا دن بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. ایسے میں عمران خان نے کچھ بڑے فیصلے بھی کیے ہیں, شیر افضل مروت کا یہ دعویٰ ہے, اور کسی حد تک تحریک انصاف کے کچھ کرتا دھرتا لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہوگی اس کے سربراہ شیر افضل مروت ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے. خیبر پختونخوا کی کابینہ میں ابھی تک 24 اراکین رکھے گئے ہیں, وہ بھی عمران خان کی منظوری سے ہوا ہے, یہی بتایا جا رہا ہے. تو کچھ فیصلے ہو گئے ہیں, لیکن عمران خان نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جلسے شروع کرو, پشاور میں جلسہ کرو, اور اس طرح خیبر پختونخوا سے جلسوں کا آغاز کرو. آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان نے سب سے پہلا جلسہ ہی خیبر پختونخوا میں کیا تھا, اور اس ایک جلسے نے ہی شروعات کر دی تھی عمران خان کی ایک ایسی طوفانی کمپین کی جس میں عمران خان نے سب کو تہس نہس کر دیا تھا. اور اگر عین وقت پہ ہینڈلرز خود نہ آتے بندوقیں لے کر, تو عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں تمام چمچوں کڑچوں کا خاتمہ کر دینا تھا. عوامی ووٹ سے ایک ڈیموکریسی کے رول کے مطابق سنگل پارٹی سسٹم قائم ہونے جا رہا تھا پاکستان میں. یہ نہیں کہ عوام کی مرضی کے خلاف کوئی سنگل پارٹی سسٹم قائم ہونے لگا تھا, بلکہ عوام کی عین مرضی اور منشا کے مطابق سنگل پارٹی سسٹم یہاں قائم ہونے والا تھا. لیکن پھر بندوق والوں کو کوئی تکلیف اٹھی, انہیں اپنا اقتدار جاتا محسوس ہوا, اور وہ فوراً تمام ہتھیار لے کر میدان میں آ گئے اور تحریک انصاف پر چڑھ دوڑے, اور اسی میں ارشد شریف کو شہید کیا گیا, اسی میں شہباز گل کو مارا گیا, اعظم سواتی کو مارا گیا, عمران خان کو 4 گولیاں ماری گئیں. یہ سب کچھ جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں جس میں عمران خان کو قتل کرنے کی کئی کوششیں شامل ہیں, جس میں مارچ 2023 کا جوڈیشل کمپلیکس کا حملہ بھی شامل ہے, یہ سب کچھ 9 مئی سے پہلے ہوا, جس پر یہ آج بڑھ کے مار رہے ہیں کہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں. پہلے تو میرا ایک سوال ہے کہ سینکڑوں لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی قید میں, ہزاروں لوگ سویلین پولیس کی قید میں ہیں, اور کتنا نہیں چھوڑیں گے؟ کیا لوگوں کو آپ اب سر عام گولیاں ماریں گے؟ اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا. مجھے بتائیں اور کیا کرنا ہے؟ 9 مئی سے نکالنا کیا ہے آپ نے؟ کوئی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں رہی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی گئی 9 مئی کے بعد, اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, مجھے ان دھمکیوں میں ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور فوجی ٹرائل کر کے ہم اس کو بھی لمبی سزا دیں گے. یہ اس ٹائم ایگو کا مسئلہ ہے. پرانے وقت میں اگر کوئی بندہ کوئی جرت مندانہ بات کر دیتا تھا تو بادشاہ ان کو دیواروں میں چنوا دیا کرتے تھے, ان کا سر قلم کروا دیا جاتا تھا, ان کی ایگو ہرٹ ہو جاتی تھی. اس ٹائم بھی پاکستان کا جو بادشاہ بنا ہوا ہے اور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ بنا ہوا ہے, یہ ایگو اس کی بھی ملٹیپل ٹائم ہرٹ ہوئی ہے. ایک دفعہ کہ مجھے نوکری سے عمران خان نے کیوں نکالا, دوسرا یہ کہ عمران خان اتنا مقبول کیوں ہو گیا اور ہماری کوڑی برابر عزت نہیں رہی, تو ایگو ہرٹ ہے. اور اس کو پیمپر کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ملٹری ٹرائل کریں, یہ ہمارے سامنے کھڑا ہو ہاتھ باندھ کے, اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہوں اور ہم اس کو سزا سنا رہے ہوں. یہ ایگو کو مساج کرنے کی کوشش ہے. اور کیا نکالنا ہے 9 مئی سے؟ مجھے بتائیں. 103 یا 105 لوگ تو فوج کی قید میں ہیں, اور اتنے منہ زور یہ سارے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بندیال دور میں فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں چل سکتا. انہوں نے ایک بندہ بھی قید سے آزاد نہیں کیا, بلکہ قاضی کے آنے کا انتظار کیا. قاضی آیا اور قاضی نے پھر اجازت دی کہ آپ ٹرائل کر لیں. اس حد تک یہ منہ زور ہو چکے ہیں. میں آپ کو گنواتا ہوں کہ عوام کس کس کو نہیں چھوڑے گی. عوام 9 اپریل والوں کو نہیں چھوڑے گی, عوام 25 مئی والوں کو نہیں چھوڑے گی, عوام 23 اکتوبر کرنے والوں کو نہیں چھوڑے گی, عوام 3 نومبر والوں کو نہیں چھوڑے گی, عوام 14 مارچ اور 18 مارچ والوں کو نہیں چھوڑے گی, عوام 8 مارچ والوں کو نہیں چھوڑے گی, عوام 9 فروری 2024 والوں کو نہیں چھوڑے گی. عوام کے پاس تو بڑی تاریخیں ہیں جس میں عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ چھوڑنا ہم نے بھی نہیں ہے. اگر یہ لڑائی چلتی رہی تو اینڈ میں تو عوام نے ہی جیتنا ہے. آپ دیکھ لیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں تو بنگلہ دیش کی عوام اینڈ میں جیتی انہی سے. اس لیے اس کو سمجھیں, جب عوام کی اکثریت کی بات نہیں مانی جاتی تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں.
ہمیں بھی حقیقی جمہوریت قائم کر کے، آئین کو تسلیم کر کے، قانون کو تسلیم کر کے، شبانہ روز محنت کر کے یہاں پہ ترقی کرنی ہے، ورنہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس طرح طاقت کے زور پہ ریاستیں نہیں چلا کرتی، اور یہی نتیجہ ہم پاکستان میں بہت بڑی تباہی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔